مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت جامع کی کتاب پہلا باب دوسری آیت اور دوسرے باب کی 21 سے 23 آیت۔ انسان کو اس کی ساری مشقت سے کیا فائدہ؟ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ باطل ہی باطل، یہ ہے جامع کا کہنا۔ باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے، کیونکہ ایک انسان ایسا ہے جس کی محنت، حکمت، علم اور ہنرمندی سے ہے، پر وہ اسے دوسرے ایسے آدمی کے حصے کے لیے چھوڑ جائے گا جس نے محنت نہیں کی۔ یہ بھی باطل اور بڑی قباحت ہے۔ تو انسان کو اپنی تمام محنت اور اپنے دل کی اس بیزاری سے کیا فائدہ ہے جو اس نے سورج کے نیچے اٹھائی، کیونکہ اس کے تمام ایام اندوا اور اس کا شغل مصیبت ہے، یہاں تک کہ رات کو بھی اس کا دل آرام نہیں پاتا۔ یہ بھی باطل ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 94، پہلی آیت سے دوسری اور 6 سے 9 آیت۔ جماعتی جواب: کاش آج تم اس کی آواز سنو، آؤ ہم خداوند کے لیے نغمہ پردرازی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے لیے خوشی سے للکاریں، اس کے حضور شکر گزاری کرتے ہوئے آئیں اور گیت گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی کے نعرے مارے۔ جماعتی جواب: کاش آج تم اس کی آواز سنو، آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے آگے دوزا ہو جائیں، کیونکہ وہی ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی پاسبانی کی امت بلکہ اس کی ہدایت کا غلہ ہیں۔ جماعتی جواب: کاش آج تم اس کی آواز سنو، کاش کہ آج تم اس کی آواز سنو، تم اپنے دل کو سخت نہ کرو جیسا مرابہ میں یا جیسا مسا کے دن بیابان میں کیا تھا۔ جماعتی جواب: کاش آج تم اس کی آواز سنو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط قدسیوں کے نام، تیسرا باب 1 سے 5 اور 9 سے 11 آیت تک۔ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح ہے۔ اے بھائیو، اگر تم مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہو تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ ان کے جو زمین پر ہیں، کیونکہ تم مر چکے ہو اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی سے ظاہر ہوگا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر ہو جاؤ گے۔ پس تم اپنی زمینی اعضاء کو مردہ رکھو، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت، بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، تم نے تو پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیا ہے اور اس نئی کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر
नई बनती जाती है, जहाँ ना कोई यूनानी है, ना यहूदी, ना मखदूम, ना गैर मखदूम, ना बराबरी और ना अस्कुती, ना गुलाम, ना आज़ाद, मगर मसीह ही सब कुछ है और सब में है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 12 बाब 13 से 21 है। जो तूने जमा किया है वो किसका होगा? एक दिन हजूम में से किसी ने यस्सु से कहा, ऐ उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर उसने उससे कहा कि मियाँ, किसने मुझे तुम पर काजी या मुस्कीम मुकर्रर किया? और उसने उनसे कहा कि खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की फरवानी पर मुहस्सर नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन पर बहुत फसल हुई और वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार जमा करूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा कि अपनी कोठियां ढाऊंगा और बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना तमाम अनाज और माल जमा करूंगा और अपनी जान से कहूंगा कि ऐ जान के तेरे पास बहुत सामान बहुत बरसों के लिए जमा है, चल कर खा पी ऐश कर। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही है वो जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए, एवं सी तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आमीन।